أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ لٹکا دیا کریں وہ اپنی چادریں اپنے سر سے نیچے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو اذیت سے بچ جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ لوگ آپ کے پڑوس میں مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے. ملعونین، ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے. اینما ثقفوا، جہاں ملیں گے. اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، ان مفسد اور فسادی لوگوں کے لیے یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کے لیے بھی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ خدا کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پائیں گے. اس سے قبل حکم تھا ازواج مطہرات کے لیے، عام مومنوں کو، کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ تم نبی کی بیویوں سے کوئی سوال پوچھو، کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان کیے ہیں. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈال دیا کریں اپنے اوپر، لٹکا دیا کریں اپنے سر سے نیچے، جلابیبہن اپنی چادریں. پردے کا یہ حکم جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو اس وقت دو قسم کی عورتیں مدینہ طیبہ میں رہتی تھیں. ایک تو آزاد عورتیں تھیں، منکوحہ عورتیں تھیں، خاندانی عورتیں تھیں، اور دوسری عورتوں کی ایک بڑی تعداد وہ بھی تھی کہ جو جنگوں میں قید ہو کر آئیں، جو لونڈیاں اور کنیزیں تھیں. چنانچہ شرافت، مقام اور مرتبہ تو عورت کا ہے ہی، لیکن وہ عورت جو مسلمان ہو، جو آزاد ہو، تو اس کی شرافت اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کی آزادی کی وجہ سے اور اس کے خاندانی ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے. اور جو دوسری عورتیں تھیں کنیزیں، یہ منکوحہ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ کام کاج کرنے کے لیے اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے یہ عورتیں جس کے گھر میں رہتی تھیں تو ان کا گویا یہ مال ہوتی تھیں،
عام مال تجارت کی طرح، تو اس لیے وہ کام کاج کرنے کے لیے باہر بھی نکلتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے سارے کام کاج باہر سے سودا صرف لانا ساری ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو ان کے لیے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ آزاد عورتوں سے مختلف ہیں۔ آزاد عورتوں کے لیے بہت سارے مسائل میں وہ جو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے مختلف ہیں۔ تو جو شرعی پردہ ہے اس میں بھی آزاد اور کنیز اور باندی کے لیے شریعت کے الگ احکامات ہیں۔ تو وہ جو لباس پہننے کا ہوتا تھا، مومن عورت کا پورا جسم ستر ہے اور پردہ ہے، اور وہ جو کام کاج کرنے والی کنیزیں ہوتی تھیں، باندیاں ہوتی تھیں، ان کے لیے چونکہ وہ کام کاج کے اندر مشغول ہوتی تھیں، مکمل پردہ کریں تو انہیں حرج ہوتا تھا، تو اس لیے ان کے ہاتھ پاؤں، ان کا چہرہ وغیرہ جو ہے وہ ستر میں اور پردے میں داخل نہیں تھا، شرعاً نہیں تھا۔ تو مومن عورتیں جو آزاد عورتیں ہیں وہ بھی، اور جو باندیاں ہیں وہ بھی، پردے کی آیت کے نزول سے پہلے باہر آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اوباش قسم کے لوگ جو ہیں وہ لونڈیوں کو چھیڑتے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح میں نے شاید کل یا پرسوں بتایا، کہ ان کے دل میں یہ ایک بات اٹھی کہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کے لیے پردہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اب جو ہے وہ ان عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ تو اس وقت جو باندیاں تھیں ان کے لیے تو وہی احکامات تھے، وہ آنے جانے کے، باہر اندر کام کاج وغیرہ کرنے کے۔ تو اس لیے آزاد عورتوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں کو۔ ازواج، بنات اور نساء المؤمنین، ازواج زوجتن کی جمع ہے۔ نبی علیہ السلام کی متعدد ازواج تھی، اس لیے جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اور یہ بات بھی اس سے معلوم ہوئی کہ بیوی کی جو تربیت ہے دینی، جب تک تو وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے، جب وہ خاوند کے گھر میں آ گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری خاوند پر ہے۔ جس طرح نان، نفقہ، کھانا پینا، پہننا یہ خاوند پر واجب ہے، اسی طرح دینی رہنمائی، اسی طرح دینی تربیت بھی خاوند پر واجب ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو پابند بنا سکتا ہے کہ تو گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتی، تو بازار نہیں جا سکتی، تو برقع پہن کر گھر سے نکلے گی، تیری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں نہیں آتی، یہ ناانصافی میں نہیں آتی، یا یہ بد اخلاقی میں نہیں آتی۔ یہ خاوند کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی یہ تربیت کرے کہ وہ غیر شرعی امور سے اسے روکے، اور خاوند سے عند اللہ باز پرس بھی ہوگی قیامت کے دن، اگر اس نے اپنی اہلیہ کی وہ تربیت نہیں کی اور دینی تربیت، دینی تعلیم اسے نہیں دی، غلط کاموں میں روک ٹوک نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خاوند سے پوچھے گا۔ اس لیے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، وہ ان کے قوام ہیں۔ اس لیے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اور ان کی جو ہے وہ انہیں سمجھایا جاتا ہے گھریلو معاملات میں، وہاں پر شرعی معاملات میں بھی انہیں آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اے نبی کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنات جمع بنت کی ہے، بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، اور بنات جو ہیں وہ 3 یا 3 سے زائد بیٹیوں کو۔ عربی میں ایک کے لیے الگ صیغہ ہے، 2 کے لیے الگ، اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے الگ۔ ایک ہو تو بنتن کہتے ہیں، بنت، 2 ہو تو بنات کہتے ہیں، اور
دو سے زیادہ ہوں، 3 4 5، اس کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ ایک سے زیادہ تھی۔ بنات کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، بنت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ تو بعض لوگ یہ شیعہ وغیرہ یہ حضور علیہ السلام کی بنات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بس ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور وہ سر عام اس کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں 3 4 نہیں بلکہ ایک ہی تھی۔ تو اللہ نے جو فرمایا وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو کیا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں، اور احادیث نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ باقی 3 بیٹیوں کو پی جاتے ہیں، انکار کر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتے، عمر کو بھی نہیں مانتے، عثمان کو بھی نہیں مانتے۔ ماننا تو الگ بات ہے، بلکہ یہ ان کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں، استغفر اللہ، وہ انہیں مومن ہی نہیں سمجھتے۔ تو اگر یہ نبی کی 4 بیٹیاں مان لیں تو پھر 2 بیٹیاں تھیں حضرت عثمان کے نکاح میں، تو پھر انہیں عثمان کو ماننا پڑے گا۔ ایک بیٹی تھی حضرت عامر بن عاص، وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ ان صحابہ کو نہیں ماننا، عثمان کو نہیں ماننا، تو اگر نبی کا داماد مان لیا تو ان کے لیے تو پھر شرافت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اس بغض کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَبَنَاتِكَ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، نبی کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ ازواج اور بنات بطور خاص استعمال کیا نبی علیہ السلام کی بیویوں اور آپ کی بیٹیوں کے لیے، اور آگے عام عورتوں کے لیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ ڈال دیا کریں وہ اپنے اوپر اپنی چادریں۔ یدنینا دنا لٹکا دینا، سر سے نیچے کھسکا دینا۔ جلابیب یہ جمع جلبابن کی ہے، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، عام چادر کو جلباب نہیں کہتے، عام جو گھر میں استعمال کی ہے اس چادر کو ردا کہتے ہیں، اس سے بھی چھوٹی اسے خمار کہتے ہیں، خمار دوپٹہ، اس سے اوپر ردا آتی ہے چادر، اور اس سے اوپر جلباب آتی ہے، جلباب یہ بڑی چادر ہے، اتنی بڑی چادر کہ جو سر سے لٹکائی جائے تو ٹخنوں تک سارا جسم اس میں چھپ جائے، تو اسے جلباب کہا جاتا ہے۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ ڈال دیں، وہ لٹکا دیں اپنے سر پہ، من جلابیبہن اپنی چادریں، بڑی چادریں لٹکا دیں۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ اس سے پورا جسم ان کا چھپ جائے، اور یہ جو نیچے چادر ہے اسے جلباب نہیں، اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے، ہمارے عرف میں برقع کہہ لیں یا کوئی بڑی چادر کہہ لیں، تو مقصد اس بڑی چادر کے لٹکانے کا یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء چھپ جائیں، جسم کے اعضاء کی بناوٹ چھپ جائے، جسم کے اعضاء میں چلتے ہوئے کوئی جسم کا ابھار، جسم کا حجم معلوم نہ ہو، ایسی چادر ڈال دیں، یعنی مکمل طور پر پردہ ہو۔ اور یہ خاص چادر ہے جو باہر نکلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ وہ برقع ہے جو باہر نکلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے گویا پورے جسم کا پردہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ڈھکا ہوا ہو، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ باہر جب نکلے تو غیر محرم کو نہ اس کی عمر کا اندازہ ہو، نہ اس کے جسم کا اندازہ ہو، اور نہ اس کی چال کا اندازہ ہو، مکمل طور پر محفوظ اور پردے میں ہو۔ یہ حکم ہے شریعت کا پردے کا، یہ حکم، یہ تصور ہے۔ اور فیشن پرستی کے اس دور میں جہاں لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں جن سے تو چادر بالکل چھین لی گئی، آدھا لباس لے لیا گیا، اور ان کے علاوہ جو لوگ اس تصور سے آشنا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پردہ کر کے باہر نکلیں۔ فیشن کے اس زہر نے ہمارے بیٹیوں کے جو برقعوں کو بھی اتنا تنگ کر دیا
کہ وہ برقع کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ اتنے فیشن کے نام پہ نئے نئے ڈیزائن بنا کے تو بالکل جسم کے ساتھ فٹ، اوپر سے تو برقع پہنا ہوا ہے لیکن جو حکم ہے شریعت کا وہ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ مدارس میں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی سب سے زیادہ فیشن پرستی۔ برقع خریدنے کے لیے آپ جائیں دکان پہ تو کہیں جی بچی ہے مدرسے میں جاتی ہے اس کے لیے برقع مجھے چاہیے، تو آپ کے سامنے وہ لا کے ہزاروں قسم کے ڈیزائن رکھ دیں گے۔ میں پچھلے دنوں خریدنے گیا تو ان میں کوئی بھی ایسا برقع نہیں ہے کہ جو پردے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، بالکل تنگ اور ایسے باریک کپڑے کے، اور اس طرح فیشن کے اظہار کے لیے اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جو پردے کا مقصد ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ پردہ کا کیا ہے؟ جلابی بڑی چادر جو جسم پہ لٹکا دی جائے تو پورے جسم کا کوئی حجم، کوئی سائز اور چلتے ہوئے حرکت وغیرہ کچھ بھی معلوم نہ ہو غیر محرم کو، تو یہ ہوتا ہے صحیح برقع اور صحیح چادر۔ تو اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے بھی، بیویوں سے بھی، مومن عورتوں سے بھی کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کو لٹکا دیں۔ انشاءاللہ باقی کل کے درس میں